الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واج احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب وہ دن آئے گا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس دن اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ حشر کے دن کا ذکر ہے، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور یہ دن کیسا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا، ہر بندہ اپنے گناہوں کی مناسبت سے اپنے ہی پسینے میں غرق ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ، رب کی بندی ایسی ہوگی ٹخنوں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سارے کا سارا پسینے میں غرق ہوگا، اور وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا، رسول پاک فرماتے 70 بار پہلی کھال جلے گی، اللہ دوسری کھال عطا کرے گا۔ یہ تکلیف سے بھاگے گا، مرد ہوگا، عورت ہوگی، یہ پسینہ اس کی کھال کو جلائے گا، یہ بھاگے گا، میری اس سے جان چھوٹ جائے، تکلیف سے جان چھوٹ جائے۔ رسول پاک فرماتے رب کی قسم، یہ پسینہ اس کا پیچھا کرے گا، اس کو گھیرے گا، اس کو جلائے گا۔ ایک گناہگار کا پسینہ دوسرے گناہگار کے پسینے میں نہیں ملے گا۔ اتنی تکلیف کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے بندے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے، بابا آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، رب کے نبی ہیں، اللہ سے عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے لے، اگر ہم جہنمی ہیں، گناہگار ہیں، جہنمی ہیں، ہمیں جہنم ہی اللہ ڈال دے، یہ حشر کی تکلیف سے تو بچیں۔ جو خود کہے گا جہنم میں ڈال دیں، حشر کی تکلیف سے بچیں، یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، حدیث پاک ہے، اے میری اولاد، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی، جنت کی نعمتوں سے نوازا، پھر حکم دیا اس درخت کا پھل نہ کھانا، میں بھول گیا۔ اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے، جو کہتا نا اللہ کے نبی نے گناہ کیا وہ بہت ہی نیچ انسان ہے۔ قرآن پاک دلیل ہے، آپ نے رب سے پوچھا، یا اللہ جو تو نے پھل کھانے کا منع کیا تھا میں بھولا یا تو نے بھلایا؟ رب کہتا ہے تجھے میں نے بھلایا۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی، خدا کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، ہر عیب سے بچے ہوئے ہوتے ہیں،
آپ نے فرمایا مجھ کو حیا آتی ہے، جس پھل کو اللہ نے منع کیا تھا میں نے اس کو بھول کے کھا لیا، میں اللہ کے سامنے جانے سے حیا کرتا ہوں، اللہ کے سامنے جانے سے شرم کرتا ہوں۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ کا بڑا پیارا نبی ہے، 950 سال تک اس اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کو تبلیغ کی ہے، رب کے بندوں کو دین کی دعوت دی، جا کے اس سے کہو۔ نبی پاک فرماتے یہ سارے ابن آدم اکٹھے ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے بندے، حشر کی گرمی نے مار دیا، کھال جلتی ہے، ہم تیرے پاس آئیں، اللہ کا واسطہ، اللہ سے ہماری یہ درخواست پہنچا، اللہ سے عرض کر یا اللہ حساب و کتاب لے لے، اگر ہم گناہگار ہیں جہنم کے عذاب کے مستحق ہے، جہنم میں ڈال دے، حشر کی تکلیف سے بچیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے وہ اللہ کے بندو، میں نے اللہ کے بندوں کو تبلیغ کی تھی، اللہ کی دعوت دی تھی، رب تر بلایا تھا، میرا بچہ ہی نہیں اللہ پہ ایمان لایا، میرے بچے ہی نہیں بات نہیں مانی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، زمین سے پانی ابلا، آسمان سے باریک پانی گرا، علاقہ جل تھل ہو گیا، لوگ ڈوب کے مرنے لگے، میرا بچہ کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی کیسے ڈبوئے گا، وہ پہاڑ پہ چل گیا۔ آپ فرماتے پانی بڑھتا گیا، جب وہ بھی ڈوبنے لگا پانی گردن تک آ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، پدری محبت نے جوش مارا، میں نے کہا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تیری آل کو بچا لوں گا، یا اللہ میرا بچہ ڈوب رہا ہے۔ آواز آئی نوح علیہ السلام اور میرے نبی یہ تیری اہل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل نیکوں کے نہیں ہیں۔ کیا معلوم چلا؟ یہ بات غور سے سن لیں، اصحابہ کرام وہ بچے وہ اولاد جو اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق نہیں ہوتی تھی اس کو اپنی اولاد ہی نہیں کہتے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے محبوب رسول پاک کے جتنے امتی ہیں اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں تو رسول پاک کی آل ہیں، اور جو نافرمان ہیں ان کو آل سے خارج کر دیا گیا۔ قرآن پاک اس کی دلیل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بچہ کافر تھا، اللہ پہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن میں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ اس کو بچا لے۔ رب نے کہا اے نوح آئندہ یہ مجھ سے دعا نہ کرنا، وہ تیری آل نہیں ہے، اس کے عمل صالح نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں، کافر کی میں نے اللہ سے سفارش کی تھی، میں نہیں جا سکتا۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، وہ اللہ کا بڑا پیارا نبی، اس سے جا کے عرض کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سارے ابن آدم اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے یا نبی اللہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارے پسینوں سے کھال جلتی ہے، یہ تکلیف برداشت سے باہر ہے، اے خدا کے نبی اللہ سے عرض کر اللہ حساب و کتاب لے لے، گناہ گاریں تو جہنم میں ڈال دے، اس عذاب سے تو بچیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں کہہ سکتا، میں نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، انہوں نے میری دعوت کو قبول ہی نہ کیا، اے ابن آدم میں حیا کرتا ہوں، میں اللہ سے کیسے جا کے عرض کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ تم اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لمبی حدیث پاک ہے، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، وہ نبی آگے بھیج دے گا، کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یا نبی اللہ آپ کو روح اللہ کا خطاب دیا گیا، بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے عرض کرو یا اللہ حساب و کتاب لے لے، یا اللہ یہ حشر کی تکلیف سے بچا لے،
اگر گناہگار ہے جہنم کے مستحق ہے تو جہنم میں ڈال دے، یا حشر کی تکلیف سے جان بچے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری امت، میں اس کو اللہ تر بلاتا تھا، اللہ کی دعوت دیتا تھا، مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا، مجھے شرم آتی میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں، مجھے حیا آتی میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے ابن آدم، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کس کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم رب کے محبوب کے پاس چلے جاؤ، خاتم النبیین کے پاس چلے جاؤ، نبیوں کے امام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو ان کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلزار بنی تو ان کے وسیلے سے جا کے ان سے عرض کرو، اللہ سے عرض کریں کہ اللہ حساب و کتاب لے لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے لیے حشر میں تخت بچھا دے گا، لیکن اللہ کی قسم میں تخت پہ بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کا انتظار کرتا ہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا اس طرح 70,000 سال گزر جائیں گے، نبی پاک اپنی امت کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، جب آپ کی امت ابن آدم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوگی، عرض کرے گی اے خدا کے محبوب، اے نبیوں کے امام، اے خاتم النبیین، اللہ سے عرض کیجئے اللہ حساب و کتاب لے لے، گناہگار ہے تو جہنم میں ڈال دے، حشر کی تکلیف سے بچ جائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اسی لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ فریاد کریں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی عالم ہوگا، پھر حساب و کتاب کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وہ دن کیسا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے اللہ کے بندو، جب وہ دن آئے گا تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اللہ اس کا انعام دے گا۔ ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا رب اس کی سزا دے گا۔ ایس ایچ او سزا نہیں دے گا، پولیس والا سزا نہیں دے گا، ایس پی سزا نہیں دے گا، اللہ اس کی سزا دے گا، اللہ اس کی جزا دے گا۔ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب و صحابہ کرام میں تشریف فرمائے، ایک شخص آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، خدا کے محبوب سے عرض کرتا ہے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے کچھ وصیت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس کو دیکھا، دیکھ کے قرآن پاک یہی آیت کریمہ پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ او نصیحت سننے والے سن، قیامت کا دن آئے گا، حشر کا دن آئے گا، تو ذرہ برابر نیکی کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اور ذرہ برابر دنیا میں گناہ کر کے تو روزے قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ سنتے ہی وہ شخص کانپ گیا، لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رو کے کہتا ہے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آج کے بعد مجھے کسی وصیت کی ضرورت نہیں۔ پلٹا، ایک قدم اٹھایا، نبی پاک نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا دیکھو یہ نجات پا گیا۔ کیا معلوم چلا؟ جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ذرہ ذرہ نیکی کا اللہ بدل دے گا جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور ذرہ ذرہ گناہ کا اللہ عذاب دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اگر یہ بات دماغ میں پختہ ہو جائے، بندہ سمجھ جائے میرے نیکیوں کا بدل بھی اللہ دے گا، میرے گناہ کا عذاب بھی اللہ دے گا، خدا کی قسم
یہ بندہ اللہ کی پناہ پا سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے، اللہ کی راہ پہ چل سکتا ہے۔ اور اگر سمجھا کہ دنیا میں جس طرح چلتی ویسے وہاں چلے گی، وہاں ایسے نہیں چلے گی، وہاں ایسی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اب یہاں جو اللہ کے بندے حشر کے میدان میں پہنچے، اللہ ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ رب کہتا ہے وہ میرے بندے جن کی نیکیوں کے پڑے بھاری ہوں گے، وہ تو عیش کی مزے کی زندگی گزاریں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے ان کو تو گڑھوں میں ڈالا جائے گا۔ رب کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گڑھا کیسا ہے؟ پھر رب خود فرماتا ہے وہ تو دہکتی آگ ہے، چنگاڑتی آگ ہے۔ اور رب کے نافرمان، اگر نیکی کا پڑھنا تیرا ہلکا ہو گیا، تو نے اللہ کو راضی نہ کیا، تیری موت آ گئی۔ رب کہتا ہے ان کو اللہ گڑھوں میں ڈالے گا، تجھے کیا پتا وہ گڑھے کیسے ہیں؟ رب خود فرماتا تو دیکھتی ہوئی آگ ہے جس میں یہ ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، واقعات میں آتا ہے دو اللہ کے ولیوں کا ذکر آتا ہے، خدا کے صالح بندوں کا ذکر آتا ہے، رب کے مقرب بندوں کا ذکر آتا ہے، دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے، حضرت محمد واسع رحمت اللہ علیہ اور حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ۔ بہت اللہ کے پیارے بندے، شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہیں۔ آپ کی صحبت سے اللہ کا رنگ چڑھا، خدا کے مقرب بندے بنے، خدا کے ولی بنے۔ آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنے والے خدا کے ولی حضرت فیض عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے بیٹھے بیٹھے ذکر ہوا ایک دن موت آئے گی، دنیا سے کوچ کریں گے، عمل کا سلسلہ بند ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں کر سکے گا، پھر کوئی اللہ اللہ نہیں کر سکے گا، کوئی رب کی نماز نہیں پڑھ سکے گا، کوئی اللہ کو سجدے نہیں کر سکے گا، مر کے اللہ کے سامنے جائے گا۔ ہم میں سے جو پہلے مر جائے، جس کا انتقال پہلے ہو جائے، وہ خواب میں آ کے بتائے کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، خدا کے سامنے حاضر کیا گیا، تو آ کے دوسرے کو بتائے کہ اللہ نے کون سے عملوں کو زیادہ محبوب سمجھ کے قبول کیا اور کون سا عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ دونوں نے بات کی، اور یہی حدیث پاک صحابہ کرام کے دور میں بھی عاجز نے پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بازار گیا، وہاں آپ کے جان پہچان کے تھے، وہ بھی رسول پاک کے صحابی تھے، کہتے ہیں میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سودے خرید رہے ہیں، سودے بیچ رہے ہیں، ہم تو کوئی سودا نہیں کر رہے، لین دین نہیں کر رہے، کوئی تجارت نہیں کر رہے، ہم یہاں بازار کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کر لیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے اس بات کو قبول کیا، ہم بازار میں ایک طرف بیٹھ کے ہم نے اللہ کا ذکر کیا، ذکر کر کے اللہ سے اپنی بخشش کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، میں مسجد نبوی چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، وہ بیمار ہو گیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی اگر تیرا انتقال ہو جائے، اس بیماری سے تیرا وصال ہو جائے، کیا تو مجھے خواب میں آ کے بتائے گا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا ٹھیک ہے، اللہ نے اگر مجھے اجازت دی تو میں تجھے مطلع کروں گا۔
کچھ دن بیمار رہا، اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں نظر آئے، میں نے کہا کیا تو بتائے گا تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ہم نے دنیا میں عہد کیا تھا کہ اگر میں مر گیا تجھے بتاؤں گا میرے ساتھ رب کا کیا معاملہ ہوا، میں اسی لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ یاد ہے ہم بازار میں تھے، لوگ لین دین کر رہے تھے، لوگ تجارت کر رہے تھے، سودا بیچ رہے تھے، خرید رہے تھے، آپ نے مجھے دعوت دی تھی، ہم تو کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں، تو ہم بازار کے ایک طرف بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کر لیں؟ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا تھا، ہم بازار میں ایک طرف بیٹھ گئے تھے، دونوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، ذکر کر کے فارغ ہوئے، ہم نے اللہ سے مغفرت کی دعا کی تھی، بخشش کی دعا کی تھی۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، رب نے فرمایا میرے بندے جب لوگ لین دین کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، سودا خرید رہے تھے، بیچ رہے تھے، تو نے ابو ہریرہ کی دعوت قبول کی، تم نے دونوں نے بیٹھ کے میرا ذکر کیا، پھر تم نے اپنی بخشش کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی، رب کی طرف سے مجھے اطلاع پہنچی، رب نے فرمایا اسی دن دونوں کی میں نے بخشش فرما دی۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں آؤ، اللہ کی یاد کی مجلس میں آؤ، قرآن پاک سننے آؤ، نبی پاک کی پیاری باتیں سننے آؤ، خدا کی قسم یقین جان تیرا یہ بیٹھنا تجھے محروم نہ کرے گا، تیرا بیٹھنا رب سے دور نہ کرے گا، تیرا بیٹھنا خدا کی قسم نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ عرض کر رہا تھا محمد واسع رحمت اللہ علیہ، شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ، دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں، ہم میں جس کا پہلے انتقال ہو جائے وہ آ کے خواب میں بتائے تیرے ساتھ کیا بیتی۔ حضرت محمد واسع رحمت اللہ علیہ کا پہلے انتقال ہو گیا، شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے اطلاع پہنچی، میں چلا گیا، اسے غسل دیا، کفن پہنایا، کاندھے پہ سوار کیا، قبر پہلے ہی تیار تھی، قبر میں رکھا، اوپر سے مٹی سے بند کیا، مجھے وہ چہرہ بھولتا نہیں تھا، اللہ کا ذکر کرنے والا، مجھے وہ بندہ بھولتا نہ تھا، اللہ کی دعوت دینے والا، ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا، اسی کی یاد میں لیٹا ہوا تھا، لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا تو محمد واسع رحمت اللہ علیہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دائیں طرف سے اس کا منہ کالا، اس کا منہ سیاہ، دیکھ کے میں حیران ہو گیا، میں کہا واسع میں یہ کیا دیکھتا ہوں، اللہ نے یہ تیرا دائیں طرف سے منہ کالا کر دیا، تیرا منہ سیاہ کر دیا۔ محمد واسع فرماتے ہیں سن، ہم نے وعدہ کیا تھا جو پہلے مر جائے خواب میں آ کے بتائے اللہ کو زیادہ عمل کون سے محبوب ہوتے ہیں، میں وعدے کے مطابق آیا ہوں، اے شفیع بلخی میں اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا اے محمد واسع تو میرا ذکر کیا کرتا تھا، میں تیرا ذکر کیا کرتا تھا، اے محمد واسع تو مجھ سے پیار کیا کرتا تھا، میں تجھ سے پیار کیا کرتا تھا، اے محمد واسع تو میری اطاعت کیا کرتا تھا، مجھے بڑا محبوب تھا، اے میرے پیارے بندے اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، میری نافرمانی ہو جاتی تھی، تو مجھ سے توبہ کیا کرتا تھا، تو استغفار کیا کرتا تھا، میں تیرے گناہ کو معاف کر دیا کرتا تھا، لیکن محمد واسع تو نے ایک گناہ ایسا کیا ہے اس کی توبہ نہیں کی، آج تجھے اس کی سزا دوں گا۔ کہتے ہیں میری تو رو رو کے ہچکی بند گئی، میں نے کہا یا اللہ ایک گناہ جس کی میں نے توبہ نہیں کیا جس کی تو سزا دے گا، یا اللہ یہ گناہ معاف کر دے۔ رب نے کہا او میرے بندے تو نے میرا قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں نے اپنا پاک کلام پہ نبی پہ نازل کیا تھا، اس کا پیغام نہ ملا تھا،
کہ اے میرے بندو ذرہ برابر نیکی کر کے آؤ گے میں رب تمہیں اس کی جزا دوں گا، ذرہ برابر گناہ کر کے میرے پاس آؤ گے میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ اے محمد واسطے یہاں تو جزا اور سزا ہے، بخشش دنیا میں مانگ کے آنا تھا۔ کیا گس جاتا ہے، کیا گس جاتا ہے، دعا سو ٹپک جائیں، کیا بگڑ جاتا ہے، اللہ سے استغفار پڑھ کے توبہ کر لے، کیا بگڑ جاتا ہے، اللہ سے ڈر جائے، کیا بگڑ جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جائے، خدا کی قسم بگڑتا نہیں، بنتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، اگر زندگی ایسے گزر جائے تو پھر بن جاتا ہے۔ فرمایا اے شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، رب نے فرمایا میرے بندے تو میرا ذکر کرتا تھا، میں تجھے یاد کرتا تھا، تو مجھ سے پیار کرتا تھا، میں تجھ سے پیار کرتا تھا، اے میرے پیارے بندے اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، کوئی خطا ہو جاتی تھی تو توبہ کر لیا کرتا تھا، تو استغفار کر لیا کرتا تھا، میں تیرے گناہ کو معاف کر دیا کرتا تھا، لیکن ایک گناہ تو نے ایسا کیا اس کی توبہ نہیں کی، آج اس کی سزا دوں گا۔ کہا فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس ایک گناہ کی سزا یہ ہے اس کو صرف جہنم کے پاس سے لے کے گزر جاؤ۔ فرماتے ہیں اے شفیق بلخی مجھے ایک فرشتے نے دائیں طرف سے پکڑا، دوسرے بائیں طرف سے پکڑا، تیسرے سر کے بال پکڑے، مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں نے فرشتوں سے کہا اللہ کے فرشتوں تم معاف کر دو۔ اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا ہم صرف رب کی مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، کسی کی نہیں مانتے۔ وہ مجھے گھسیٹ کے لے گئے، میرے جسم کی جان نکل گئی، وہ لے چلتے گئے، جہنم کے پاس سے گزرے تو ایک سانپ نے اپنا منہ باہر نکال کے آگ کی پھونک ماری، یہ میرا سارا جسم جل کے کالا سیاہ ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا آ کے بتاؤں گا اللہ کو کون سے عمل زیادہ محبوب ہوتے ہیں، تو محمد شفیق بلخی سن، اللہ کی قسم جو گھڑیاں میں نے اللہ والوں کے ساتھ گزاری انہی کی صدقے سے، اسی کے وسیلے سے رب نے مجھے اس گناہ کی سزا تو دی لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کہا میں نے پوچھا یا اللہ یہ کس گناہ کی سزا دی ہے؟ یا اللہ یہ جو جہنم کے سامنے سے گزارا، سانپ نے اپنے منہ سے آگ کی پھونک ماری، میرا دایاں طرف جل کے کالا ہو گیا، میرا منہ بھی کالا ہو گیا، یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا محمد واسے یاد کر، تو ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا، تیرے سامنے ایک خوبصورت لڑکا آیا جس کی داڑھی نہیں تھی، وہ بڑا حسین تھا، رنگ گورا تھا، آنکھیں موٹی تھیں، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، نقش بڑے خوبصورت تھے، تو نے اسے شہوت کی نگاہ سے دیکھا تھا، تو نے اسے گندی نگاہ سے دیکھا تھا، یہ آنکھوں کا زنا تھا، تو نے گناہ تو کیا تھا لیکن اللہ سے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے تجھے اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ ہم کہاں تک جاتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ کا ڈر ہی تو نہیں ہے نا ہمیں، خدا کی قسم یقین جار یہ ڈر نکل گیا، بندہ اسی دن تباہ و برباد ہو گیا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو یہ ساری گندگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیسے دور ہوتا اللہ کا ڈر؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو صاحب ایمان ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یا اللہ ہم ایمان والے بھی ہیں، تجھ سے ڈرنا چاہتے ہیں، گناہ نہیں کرنا چاہتے، تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں،
لیکن پھر بھی یا اللہ یہ ڈر پیدا نہیں ہوا گناہ ہو جاتے، ڈر پیدا نہیں ہوا خطائیں ہو جاتی ہیں۔ رب نے فرمایا اگر ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کو آگے پڑھ لو۔ رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، گناہ سے بچ جاؤ گے، نیکوکار ہو جاؤ گے، توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اللہ کی امان مل جائے گی، رب کی پناہ مل جائے گی، دین و دنیا میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرا تقوی مل جائے گا، میرا خوف مل جائے گا، میری پناہ مل جائے گی، گناہ سے بچ جاؤ گے، نیکوکار ہو جاؤ گے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس اللہ کا ذکر اسم اعظم ہوتا ہے، وہی آگے تقسیم کرتے ہیں، جو لے کے کر لیتا ہے نصیب جاگ جاتے ہیں، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر اسم اعظم وہ نعمت ہے جو رسول پاک نے خصوصی طور پر اپنی امت کو عطا کی۔ جتنے نبی گزر گئے 1,24,000 کم و بیش نبی، ہر نبی نے اپنی امت کو زبان سے اللہ کا ذکر کرنا سکھایا۔ خود دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کے نبی، امت کو زبان سے اللہ کا ذکر کرنا سکھاتے تھے۔ لیکن یہ رسول پاک کی امت، نبیوں کے امام کی امت اتنی خوش نصیب ہے، رسول پاک نے انبیاء کے سینے کا نور، دل کا ذکر اپنی امت کو عطا کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کا ذکر دیا اور فرمایا جو میرے سینے کا نور تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب سینہ بسینہ آگے منتقل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے محبوب فرماتے قیامت تک میرے خلفاء کرام آئیں گے، ان کی اتباع میری امت پر واجب ہوگی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا، آج اس کا کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے۔